اگر آپ کو کھانے کے بعد سینے میں شدید جلن ہوتی ہے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ کھانا واپس گلے کو آ رہا ہے یا گلے میں کچھ کھٹے کھٹے پانی جیسے محسوس ہوتے ہیں یا پھر آپ کا پیٹ جو ہے وہ پھولا ہوا رہتا ہے تو آپ کوئی عام علامت نہیں بلکہ آپ گیسٹرو ایسوفیگل ریفلکس ڈیزیز کا شکار ہو چکے ہیں، جس کو پھر عام میں گرڈ کہا جاتا ہے۔ گرڈ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ تیزابیت بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ بہت پرماننٹ ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی ہم کھانا کھاتے ہیں ہمارے سینے میں جلن ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہم سے کچھ کھایا نہیں جاتا اور مریض آگے یہ کمپلینٹ کرتا ہے کہ ہم کچھ بھی کھا لیں تو ایسے لگتا ہے کہ ہم نے مرچیں کھا لی ہیں، تو اتنی جلن شروع ہو جاتی ہے۔ تو خوشخبری کی بات یہ ہے کہ آج اس ویڈیو میں صرف 5 ایسے لائف سٹائل چینجز بتانے والا ہوں جن کے ذریعے آپ اس بیماری سے جان چھڑا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایسی بیماری ہے جس کے لیے لوگ سالہ سال سے میپرازول کھا رہے ہوتے ہیں یا اینٹاسڈ سیرپ پی رہے ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ جوں کا توں رہتا ہے، جس دن دوائی نہیں لیتے پہلے سے معاملہ زیادہ بڑھ جاتا ہے اور پھر وہ اور پریشان ہوتے ہیں۔ تو ایسی کنڈیشن میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ بیماری ہوتی کیوں ہے، کن لوگوں میں ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ موٹاپے میں زیادہ کامن ہے، کیونکہ جب پیٹ پر جو چربی ہوتی ہے اس کا دباؤ معدے میں پڑتا ہے اور معدے سے جو غذا ہے وہ واپس گلے کو جاتی ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ چیز سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے معدے کے جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے، خوراک کی نالی اور معدے کے درمیان ایک والو لگا ہوا ہے۔ وہ والو جس کو ہم لوور ایسوفنکٹر والو کہتے ہیں، وہ ایسا والو ہے جو کہ خوراک کو معدے کے اندر تو آنے دیتا ہے لیکن معدے سے واپس خوراک والی نالی میں نہیں جانے دیتا۔ تو اس کو کارڈک سفنکٹر بھی بولا جاتا ہے۔ وہ کارڈک سفنکٹر کیا کرتا ہے کہ وہ خوراک کو خوراک والی نالی سے معدے کے اندر آنے دیتا ہے لیکن معدے سے واپس نہیں جانے دیتا۔ اب جیسے وہ ویک ہوتا ہے، وہ کمزور ہوتا ہے، تو وہ پھر ہماری خوراک کو اوپر لے کے چلا جاتا ہے۔ تو اس میں چٹپٹے کھانے، تیزابیت والے کھانے، اس میں زیادہ تیز مرچیں، جو ہماری تلی ہوئی چیزیں ہیں، اس طرح کی چیزیں بڑا رول پلے کرتی ہیں۔ اور کھانا کھانے کے فوری بعد لیٹ جانا یہ بڑا اہم ہے، جو ہم بہت کامن غلطی کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ غلطی جو ہے وہ سٹریس کے ساتھ کھانا کھانا ہے۔ جب ہم کھانے کے ساتھ ساتھ اپنے سٹریس کو مینیج نہیں کرتے ہیں تو وہ معدے کے سارے مسائل کو ڈسٹرب کرتا ہے۔ اب کون سی ایسی غذائی تبدیلیاں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، جو ہمارا طب یونانی میں علاج الغذا کا کنسیپٹ ہے، اس میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم یہ اس مسئلے سے چھٹکارا پا سکتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم نے تلی ہوئی چیزوں کا مکمل خاتمہ کرنا ہے۔ ہم نے زیادہ تر سبزیاں استعمال کرنی ہے، اور سبزیوں میں بھی ابلی ہوئی سبزیاں زیادہ استعمال کریں۔ زیادہ جو کڑھائی والی اور جو آئل میں بھنی ہوئی سبزیاں ہوتی ہیں، جس کو آپ وہ کیا کہتے ہیں، تڑکا لگی چیزیں، اس کو اوائڈ کرنا ہے، بلکہ آپ نے زیادہ تر ابلی ہوئی چیزیں جیسے دال ہے یا سبزی ہے اس کو زیادہ استعمال کرنا ہے۔ کھانا جو ہے وہ مغرب ٹائم آپ لازمی کھا لیں، اس کے بعد زیادہ دیر تک آپ واک کریں، اپنی جو گریوٹی ہے اس کو اپنا دوست بنائیں، کہ جب آپ چل پھر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کا کھانا جو ہے وہ معدے سے نیچے چلا جاتا ہے تو واپس گلے کی طرف نہیں جاتا۔ اس کے علاوہ سونف اور چھوٹی الائچی، یہ ایسی چیزیں آپ کچن میں موجود ہیں جو آپ کے معدے کو بہت زبردست قسم کا سپورٹ کرتی ہیں اور آپ کا ہاضمہ بہتر کرتی ہیں اور آپ کی جو تیزابیت ہے اس کو کم کرتی ہیں۔ تو آپ ایسا کریں، سونف اور چھوٹی الائچی ہر کھانے کے بعد آدھی چمچ سونف اور ایک چھوٹی الائچی کو اچھی طرح منہ میں چبا کے کھائیں، آپ کا معدہ جو ہے بہترین رہے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم چیز ہے، وہ ہے ملٹھی۔ ملٹھی کا پاؤڈر لیں، اپنے گھر میں رکھیں، اور ہر کھانے کے بعد آدھی چمچ جو ہے پانی کے ساتھ لے لیں گے تو یہ آپ کے جو اندرونی لائننگ ہے، جو السرز ہیں، ان کو ریکور کرتی ہے اور تیزابیت کو کم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ تیزابیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ چھلکا اسبہول ہے۔ آپ صبح نہار میں اٹھتے ہوئے ایک گلاس پانی میں 1 چمچ چھلکا اچھی طرح حل کریں اور اس کو اچھی طرح بھگو کے رکھیں۔ جب وہ بالکل لبریکیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد اس کو آپ صبح نہار میں پی لیں، تو یہ آپ کی تیزابیت کو بھی ختم کرے گا اور آپ کی جو سینے کی جلن ہے اس کو بھی کم کرے گا۔ تو یہ 4-5 چیزیں ایسی ہیں جو اپنی لائف میں آپ اڈاپٹ کریں تو یہ آپ کا مسئلہ مستقل طور پر حل ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ واقعی اس گرڈ کا شکار ہیں اور آپ اس سے جان نہیں چھڑا پا رہے ہیں تو آپ ہمارے کلینک کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں اور ہماری آن لائن اپائنٹمنٹ بھی بک کر سکتے ہیں، اور ہم سے ہربل میڈیسن کے ذریعے اس مسئلے کا مکمل حل بھی لے سکتے ہیں۔ اور آپ کو اگر کسی اس متعلق مزید جاننا ہے تو آپ کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور ہمارے ان باکس میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔